آج ہم یمن میں موجود ایک جزیرہ جو دجال کے جزیرے کے نام سے مشہور ہے، اس کی حقیقت اور اس کا باقی دنیا سے مختلف ہونا آپ سے شیئر کرتے ہیں، اور کیا متعلقہ نشانیاں ہیں کہ جس کے سبب لوگ اس جزیرے کو دجال کے جزیرے کے نام سے پکارتے ہیں۔ بحر عرب میں ایک پراسرار جزیرہ سکوترا موجود ہے جو ملک یمن کا حصہ ہے اور اپنے آپ میں کئی راز پوشیدہ کیے ہوئے ہے۔ اگرچہ اس کی خوبصورتی آنکھوں کو حیران کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، لیکن سکوترا کو دجال سے منسوب کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ دجال کون ہے۔ دجال وہ کردار ہے جس کا ذکر ہمارے نبی پاک کی کئی حدیثوں میں ہے، اور اسے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا سب سے بدترین فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ عالم اسلام کے لیے دجال کا ظہور انتہائی مشکل ترین اور فتنہ انگیز ہوگا۔ دجال شیطانی قوتوں کا حامل ہوگا، دنیاوی طاقتوں سے مالا مال ہوگا اور ان کے ذریعے دنیا میں تباہی مسلط کرے گا۔ دجال عربی زبان میں جعل ساز اور فریب کار کو کہتے ہیں، اور کسی نقلی چیز پر سونے کا پانی چڑھانے والے کو بھی دجال کہتے ہیں۔ دجال کا یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ جھوٹ اور فریب اس کی شخصیت کا نمایاں ترین وصف ہوگا۔ اس کے ہر فعل پر دھوکہ دہی اور غلط بیانی کا سایہ ہوگا۔ کوئی چیز، کوئی عمل، کوئی قول اس شیطانی عادت کے اثرات سے خالی نہ ہوگا۔ مختلف حدیثوں کی روشنی میں کسی خاص جگہ کو دجال کے ظہور کے لیے مختص نہیں کیا گیا، البتہ 4 مقامات میں بازار تصاعد ہونے کی صورت میں اس کی تعریف یوں بیان کی گئی ہے کہ دجال کا خروج سب سے پہلے شام اور عراق کے درمیان کی گھاٹی سے ہوگا، مگر اس وقت اس کی شہرت نہیں ہوگی۔ اس کے مددگار اور ماننے والے یہودی یہودا گاؤں میں اس کے منتظر ہوں گے۔ وہ وہاں جائے گا اور ان کو ساتھ لے کر پہلا پڑاؤ خوض و کرمان میں کرے گا۔ پھر مسلمانوں کے خلاف اس کا خروج خراساں سے ہوگا۔ خراساں اس خطے کا ایک تاریخی نام ہے اور اس میں موجودہ پاکستان، ایران، افغانستان اور وسط ایشیا کے کچھ علاقے شامل ہیں۔ اب آتے ہیں کہ دجالی جزیرہ سکوترا کہاں واقع ہے۔ اس جزیرے کے شمال میں یمن ہے تو مغرب میں افریقی ملک صومالیہ واقع ہے۔ جنوب میں بحیرہ ہند ہے تو شمال مغرب میں دنیا کی اہم ترین تجارتی گزرگاہ ہے۔ یہ جزیرہ حقیقت میں افریقہ کا حصہ تھا، مگر 50 سال قبل یہ دنیا کے تمام براعظموں سے جدا ہو گیا۔ یہاں کے نباتات، چرند پرند اور دیگر ماحول دنیا کے ہر حصے سے کافی حد تک مختلف ہے۔ حدیثوں سے ثابت ہے کہ دجال کا ظہور مشرق سے ہوگا اور ایسی جگہ سے ہوگا جہاں سے وہ پورے مشرق وسطیٰ کو متاثر کر سکے۔ اس کے علاوہ اس کی رہائش کی جگہ منفرد ہوگی۔ تو ان تمام نشانیوں کے سبب لوگ اس جزیرے کو دجال کے جزیرے کے نام سے پکارتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، اس جزیرے کا عرفی نام گالاپاگوس آف عرب ہے اور اسے ایلین آئی لینڈ بھی کہا جاتا ہے۔ اس جزیرے کی مٹی کو دنیا کی زرخیز ترین مٹی میں شمار کیا جاتا ہے، جس میں نہ صرف اگنے کی طاقت بہت زیادہ ہے، بلکہ یہاں پر اگنے والے نباتات دنیا کے دیگر حصوں سے مختلف اور انوکھے ہوتے ہیں، جو دنیا کے کسی اور حصے میں نہیں اگ سکتے۔ اس جزیرے میں ایک خاص قسم کا درخت پایا جاتا ہے جسے ڈریگن بلڈ ٹری کہا جاتا ہے۔ مقامی لوگ اس درخت کو دم الخوائن کے نام سے بھی پکارتے ہیں، جس کا نام 2 بھائیوں کے خون والا درخت ہے۔ اس درخت کے تنے سے خون کے رنگ کا
एक रस निकलता है जिसे देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे दरख्त से खून बह रहा हो। इस दरख्त से खूनुमा निकलने वाली इस बूंद को माजी में मुख्तलिफ कामों के लिए मुक़द्दस समझकर इस्तेमाल किया जाता था और हालिया दौर में भी इसका इस्तेमाल कॉस्मेटिक्स और मुख्तलिफ अद्वियात में किया जाता है। इस जजीरे में एक और अनोखा पौधा पाया जाता है, उसे बोतल ट्री कहते हैं। इसका तना नीचे वाले हिस्से में बोतल की तरह चौड़ा होता है, जबकि ऊपर जाते जाते ये पतला और नाजुक हो जाता है। इस पौधे पर लगने वाले फूल इतने खूबसूरत होते हैं कि इनको सराही गुलाब भी कहा जाता है, लेकिन ये पौधा शदीद जहरीला होता है। इस जजीरे पर तकरीबन 700 ऐसे नबातात पाए जाते हैं जो दुनिया के किसी और हिस्से में नहीं पाए जाते। जजीरे में यक वक़्त सहरा, साहिल, पहाड़ और गार मौजूद हैं। इस जजीरे में एक जानब सफ़ेद रेत के साहिल मौजूद हैं तो दूसरी जानब इस मुख्तसर से जजीरे में 1500 मीटर बुलंद पहाड़ भी मौजूद हैं, जहाँ ऐसी गारें मौजूद हैं जिनमें कदीम दौर के इंसानों के निशानात मिले हैं, जो साबित करते हैं कि ये जजीरा रोज़े अव्वल से इंसानों का मस्कन था। खूबसूरती और अनोखापन लिए ये जजीरा बहुत सी शानदार और हैरानकुन शक्ल वाली वादियों से भी भरा हुआ है, जिसमें साफ पानी की नदियाँ, सफ़ेद रेत के साहिल, अजीबोगरीब दरख्त और बाकी दुनिया से मुख्तलिफ चरिंद परिंद मौजूद हैं, जो आपको एक तसव्वुराती दुनिया में ले जाते हैं। जुलाई 2008 में यूनेस्को ने स्कोटा जजीरे को आलमी कुदरती विरसा साइट के तौर पर नामजद किया था। इसलिए स्कोटा जजीरे पर आपको कोई होटल, रेस्टोरेंट या दीगर इमारत नहीं मिलेंगी, क्योंकि यूनेस्को जजीरे की कुदरती सूरत और फितरती माहौल की हिफाजत का जिम्मेदार है और इस कुदरती खूबसूरती को तबाह नहीं होने देना चाहता। स्कतरी जजीरे के बशिंदों की तर्ज ज़िंदगी भी दुनिया के लिए एक अजूबा समझी जाती है, क्योंकि ये लोग जदीद माशरे से अलग थलग अपनी सदियों पुरानी रवायत और रस्म व रिवाज के तहत ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और यहाँ के बशिंदे अब भी अपनी रवायत और रस्म व रिवाज के लिए लड़ने के लिए जाने जाते हैं। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा और इस नाचीज़ को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।